بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل دی ویزیبل فیکٹ میں. ناظرین پچھلے چند گھنٹوں میں کچھ اہم ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیں. ان میں سب سے پہلی اور اہم ڈیولپمنٹ تو جناب یہ ہے کہ آرمی چیف کی جو ہے وہ ملاقات ہوئی ہے وزیر اعظم شہباز شریف سے. اس ملاقات کا بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ ایک باقاعدہ فارمل جو ہے وہ ایک اعلامیہ جاری کیا جاتا ہے وزیر اعظم آفس کی طرف سے کہ ملاقات میں کون کون سی چیزیں جو ہیں وہ ڈسکس ہوئی ہیں. عام طور پر عمومی حالات کی میں بات کر رہا ہوں کہ ایسا ہوتا ہے. اور پھر اس کے علاوہ ایک باقاعدہ جو ہے وہ تصویر بھی جاری کی جاتی ہے جو پرائم منسٹر ہاؤس کے سٹاف کی طرف سے، یعنی بیسک جو ملاقات سے پہلے سٹاف جو ہے وہ جب گریٹنگس چل رہی ہوتی ہیں تو وہ تصویر لے لیتا ہے اور اس کو جاری کیا جاتا ہے. لیکن یہ ملاقات اس حوالے سے غیر معمولی ہے کہ نہ ہی اس میں تصویر جاری کی گئی ہے اور نہ ہی اس کا اعلامیہ جاری کیا گیا ہے. یعنی اس قدر یہ ایک خفیہ ملاقات تھی کہ اس کی تصویر تک بھی جاری نہیں کی گئی، نہ اس کا اعلامیہ جاری کیا گیا ہے. تو ایسا کیوں ہے اور ایسا کیوں کیا گیا ہے کہ اس کی تصویر بھی جاری نہیں کی گئی، اس کا اعلامیہ بھی جاری نہیں کیا گیا، وہ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے آگے چل کر. تو اس کے علاوہ دیگر کچھ اہم خبریں بھی ہیں جو یقینی طور پر عوام کے لیے جو ہیں وہ ان میں بری خبر بھی ہے. دیگر کچھ کیونکہ آج کل ملک میں جو صورتحال چل رہی ہے اس میں بری خبریں سننے کو ہی نصیب ہو رہی ہیں. کل بھی آپ نے دیکھا کہ کس طرح ڈالر نے اونچی چھلانگ لگائی اور اس کا جو ہے وہ امپیکٹ جو ہے وہ اشیاء ضروریہ کی چیزوں پر پڑ گیا. اور حکومت کے بڑھانے سے پہلے لوگوں نے خود اپنے تئیں جو ہے وہ قیمتیں بڑھا دیں. تو اس پہ بھی کچھ ڈسکشن کریں گے، یعنی کچھ ایک دو ایسی بری خبریں ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. تو ان تمام خبروں کی تفصیلات جاننے کے لیے آپ آخر تک ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا. شروع کر لیتے ہیں بری خبر سے ہی. سب سے پہلے جناب خبر یہ ہے کہ وزیر مملکت برائے پیٹرولیم مصدق ملک نے روپے پر دباؤ بڑھنے کی صورت میں تیل مہنگا ہونے کا اشارہ دے دیا. جیو نیوز کے پروگرام کیپٹل ٹاک میں میزبان حامد میر سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر مملکت برائے پیٹرولیم مصدق ملک نے کہا کہ عدم استحکام کی وجہ سے ملک کو مسائل کا سامنا ہے. استحکام سے متعلق معاملات پر جن لوگوں کے پاس اتھارٹیز ہیں انہیں بھی غور کرنا چاہیے. انہوں نے کہا کہ روپے پر دباؤ بڑھتا رہا تو آئندہ تیل مہنگا ہو سکتا ہے. روس سے تیل کی درآمد پر معاملات آگے بڑھ رہے ہیں. وزیر مملکت کا کہنا تھا کہ ڈالر کی قیمتوں میں اچانک بڑا اضافہ عدم استحکام کی وجہ سے ہوا ہے. موجودہ غیر یقینی صورتحال میں ملک چلانا بہت بڑی بات ہے. جناب آپ کو اتنی بڑی بات لگ رہی ہے یا اتنا بڑا آپ کو ایک کارنامہ لگ رہا ہے ملک چلانا، تو چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ آپ کے لیے مشکل ہو رہا ہے نا، آپ کو مشکل ہو رہی ہے ملک چلانے میں، آپ سے نہیں چل رہا، آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ بہت ایک بڑی بات ہے، تو چھوڑ دیں ملک چھوڑ کے الیکشن کروا دیں اور پھر اگلی حکومت کا جس کو مینڈیٹ ملے 5 سال کے لیے اس کو 5 سال کے لیے سکون سے حکومت کرنے دیں. نہ اس کے خلاف کوئی سازش کریں، نہ اس کے خلاف جو ہے وہ کوئی کام کریں. لیکن آپ کا مسئلہ معلوم ہے کیا؟ آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ نہ ہی ملک چھوڑنے پر راضی ہیں اور نہ ہی آپ ملک کی کارکردگی یا اپنی حکومت کی کارکردگی کو بہتر بنانے پر راضی ہیں. یعنی دونوں کام ہی آپ نہیں کرنا چاہتے، اور جس کی وجہ سے آپ ملک کا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ پٹھا بٹھا رہے ہیں اور ملک کو ایک ایسی دلدل کی طرف لے کے جا رہے ہیں کہ جہاں سے ملک کو نکالنا جو ہے وہ مشکل ہو جائے گا. اب اوبویس سی بات ہے کہ اگر ڈالر کی پرائس بڑھے گی، ڈالر بڑھے گا، تو ملک کی ہر چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی چیز پر اس کا اثر ضرور پڑے گا. خاص طور پر ان چیزوں پر جو باہر سے ہم لوگ درآمد کرتے ہیں، یعنی کہ باہر سے آتی ہیں، جن کی پیمنٹ جو ہے وہ ڈالر میں ہوتی ہے، ان پہ تو ضروری اثر پڑے گا. تو اب جو تیل ہے اس کی قیمت جو ہے آلریڈی وہ ڈالرز میں ملتا ہے، تو اس کی قیمت بھی بڑھ جائے گی، اور اس کی قیمت جب بڑھے گی تو وہ اس کا پیسہ آپ عوام سے وصول کریں گے. تو اس میں تو کوئی ابہام ہی نہیں ہے، نہ اس میں یہ کوئی شک و شبے کی بات ہے کہ اگر ڈالر کی پرائس بڑھی ہے تو آپ تیل کی پرائس نہیں بڑھائیں گے. اور جب پیٹرول کی پرائس پاکستان میں بڑھ گئی تو ہر چیز کی، چاہے وہ کرائے ہوں، چاہے وہ کھانے پینے کی کوئی چیز ہو، ٹرانسپورٹیشن ہو، ہر چیز کی قیمت جو ہے وہ بڑھ جائے گی. تو یہ ایک اہم خبر تھی. اس کے علاوہ جناب اسی سے ملتی جلتی ایک اہم خبر ہے، وہ یہ کہ توقع ہے کہ الیکشن کمیشن پنجاب اور کے پی میں انتخابات کرانے کے لیے اپریل کے آخری ہفتے یا پھر مئی 2023 میں کوئی تاریخ دے گا.
الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اجلاس جمعرات کو ہوا یعنی کل ہوا، جس میں سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد معاملے پر غور کیا گیا، تاہم کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا، یعنی کہ سپریم کورٹ کے حکم کے باوجود انہوں نے ابھی تک الیکشن کی کوئی تاریخ جو ہے وہ اس پر حتمی فیصلہ نہیں کیا، کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا۔ اب اجلاس ایک مرتبہ پھر جمعہ کو ہوگا اور کوئی فیصلہ کیا جائے گا۔ باخبر ذرائع کا کہنا ہے کہ کمیشن کی رائے بہت واضح تھی کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل کرنا ہوگا اور صدر مملکت کو پنجاب میں تاریخ بتانا ہوگی، جبکہ کے پی میں الیکشن کے لیے گورنر سے مشاورت کرنا ہوگی۔ ان ذرائع کا کہنا ہے کہ انتخابات اسمبلیوں کی تحلیل کے 90 دن میں ممکن نہیں ہوں گے، جبکہ صدر مملکت اور گورنر کے پی کی جانب سے تاریخ کا اعلان ہونے کے 54 دن میں بھی نہیں ہوں گے۔ کہا جاتا ہے کہ ممکنہ طور پر کمیشن رمضان اور عید کے بعد تاریخ کی تجویز پیش کر سکتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ تاریخ کے آپشنز اپریل کے آخری ہفتے یا مئی کے اوائل میں ہوں گے۔ جب ذرائع سے یہ پوچھا گیا کہ وفاقی اور صوبائی سطح پر جن اداروں نے کمیشن کی معاونت پر ہچکچاہٹ دکھائی تھی، کیا وہ اب معاونت کے لیے تیار ہیں، تو ان ذرائع کا کہنا تھا کہ اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ رابطے کا مرحلہ دونوں صوبوں میں الیکشن کی تاریخ کے اعلان کے بعد آئے گا، یعنی سپریم کورٹ کے حکم کے باوجود کہ آپ 90 دن میں الیکشن کروائیں، 90 دن میں الیکشن نہیں ہوں گے، یہ بات جو ہے وہ الیکشن کمیشن ڈھٹائی کے ساتھ کہہ رہا ہے۔ آپ اجلاس منعقد کر رہے ہیں تو اجلاس منعقد کرنے کا مطلب کیا ہے کہ آپ اس اجلاس میں کوئی نہ کوئی فیصلہ کریں، کوئی نہ کوئی حتمی تاریخ دیں جس سے ملک میں استحکام آئے، ملک میں یہ چیز اسٹیبل ہو کہ جی اس تاریخ کو جو ہے وہ الیکشن ہو رہا ہے، اور اس تاریخ کو الیکشن کے بعد جو ہے وہ جناب ملک میں ایک نئی حکومت آ جائے گی جس کا مینڈیٹ 5 سال کے لیے ہوگا، اور وہ حکومت جو ہے وہ ملک کو شاید اس کرائسس سے جو ہے وہ نکال سکے۔ لیکن آپ نے الیکشن ہی نہیں کروانے، ہم نے کروانے ہی نہیں، جو مرضی کر لو، اسی نہیں مننا، کیونکہ اسی ہار جانا، ہمیں ہارنے کا ڈر، تو اپنی ہار کے ڈر میں آپ 22 کروڑ عوام کی تباہی کا سامان جو ہے وہ تیار کر رہے ہیں۔ اب ایک اور خبر ہے، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما عثمان بزدار اور شیریں مزاری کے خلاف ایک بار پھر انکوائریز کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق عثمان بزدار پر ترقیاتی کاموں کے ٹھیکوں اور ٹرانسفر پوسٹنگ میں افسران سے بھاری رشوت لینے کا الزام ہے۔ دوسری جانب شیریں مزاری کے خلاف اراضی کی منتقلی کی انکوائری شروع کی گئی ہے۔ پی ٹی آئی کے دونوں رہنماؤں کے خلاف انکوائری سابق وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی دور میں بند کر دی گئی تھی۔ اسی حوالے سے پی ٹی آئی کے حوالے سے ایک اور اہم خبر ہے، آج بابر اعوان صاحب جو عمران خان کے وکیل ہیں، انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی ہے اور انہوں نے اس میں انکشاف کیا ہے کہ عمران خان کو غیر ملکی ایجنسی مارنا چاہتی ہے، اور انہوں نے غیر ملکی ایجنسی نے جو ہے وہ ایک سنائپرز جو ہیں ان کو بھی ہائر کر لیا ہے اپنے پاس، ان کو یعنی پیسے دے دیے ہیں، اور اب غیر ملکی ایجنسی کے ذریعے عمران خان کو مارا جائے گا۔ اب آ جاتے ہیں اپنی آج کی مین خبر کی طرف کہ آرمی چیف اور وزیر اعظم کی جو تصاویر ہیں ان کو جاری کیوں نہیں کیا گیا، تو یہ ایک جو ہے وہ انگلش اخبار ایکسپریس ٹریبیون کی خبر ہے۔ اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی سنس نو فارمل اسٹیٹمنٹ فوٹو اور ویڈیو واز ایشوڈ آفٹر دی کلوزڈ ڈور میٹنگ سورسز فیملیئر ود ڈیٹیلز ریویلڈ دیٹ دی میٹنگ ٹک لانگر دین دی scheduled time as it lasted 1.5 hours as opposed to a 30-minute slot، یعنی کہ 30 منٹ ملاقات ہونی تھی لیکن وہ ملاقات بڑھ کے 1.5 گھنٹہ ہو گئی، اور اس ملاقات کی تصویر نہیں جاری کی گئی، اعلامیہ بھی جاری نہیں کیا گیا، اور یہ کہا گیا ہے کہ اب کوئی بھی ملاقات آرمی چیف اور چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کی ہوگی تو اس کی تصویر اور اعلامیہ جاری نہیں کیا جائے گا۔ جی تو جناب یہ تھی آج کی ویڈیو۔ آپ کو آج کی ویڈیو کس طرح کی لگی ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور اگر آپ کو چینل پسند آئے تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔